بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ زکوٰۃ کے بارے میں مسائل میں نے بیان کرنا شروع کیے تھے، 6 چیزیں زکوٰۃ کے اندر میں نے ذکر کی تھیں۔ کل چونکہ درس نہیں ہو سکا تو یاد دہانی کے طور پر صرف ان کا عنوان دہرا دوں کہ 4 چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے: سونا، چاندی، نقد، مال تجارت۔ جب یہ چاروں چیزیں نصاب کی حد تک پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 6 اور آخری چیز، جب ان کے اوپر حولان حول گزرے اور نصاب پورا ہو تب ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ حولان حول کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ عام اصطلاح یہ ہے کہ سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن سال پورا ہونے کو اردو میں تو سال پورا ہونا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ کی ٹرمینالوجی ہے اس کے حوالے سے اس کا معنی ہے حولان حول۔ حولان حول کا مطلب سمجھ لیں، ایک تاریخ ہے جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے تھے۔ ایک مثال ہے، 1 رمضان کو آپ کے پاس اتنا مال آ گیا تھا جو نصاب کے مطابق ہے۔ یہ تاریخ آپ نے نوٹ کر لی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ ہے، تو آپ نے اندازے سے ایک تاریخ مقرر کر لی، وہ تاریخ۔ اب پورا سال گزرنے کے بعد 1 رمضان کو یعنی اسی تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، یعنی اس تاریخ کو آپ دیکھیں گے۔ بطور مثال 1 رمضان کو آپ کے پاس تھے 80,000 روپیہ اور ایک پلاٹ تھا جس کی مالیت تھی 2 لاکھ روپیہ، اور اگلے سال 1 رمضان سے 2 ہفتہ پہلے آپ کا جیک پاٹ لگ گیا اور آپ کے پاس آگے جناب 50 لاکھ روپیہ۔ تو اب اس 50 لاکھ روپے کے اوپر پورا سال گزرنے کا دوبارہ انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ 1 رمضان کو دیکھا جائے گا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اللہ نہ کرے 1 رمضان سے پہلے 50 لاکھ روپے اڑ گیا تو اب اس 50 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ایسے ہی 50 لاکھ آ گیا تو 2 دن کے اندر بھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کا معنی ہے حولان حول۔ یہ ایک میں نے مثال کے طور پر ذکر کیا، یعنی اسی تاریخ کو دیکھا جائے گا۔ اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، لیکن میں مختصراً جو سمجھانے کے لیے عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے، باقی پیچیدگیاں جتنی ہیں اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن موٹی بات یہ ہے۔ تو فلاں تاریخ 1 رمضان یا جس تاریخ کو میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، یا میں نے دیکھا ہوا ہے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں 1 رمضان سے 27 رمضان کے درمیان، تو اس درمیان ایک تاریخ مقرر کی جائے اور اس تاریخ کو دیکھا جائے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور میرے پاس کتنی جمع پونجی ہے، میری انویسٹمنٹ کی جو اس وقت مارکیٹ میں ویلیو چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے۔ اب اس میں کچھ باتیں ہیں۔ نقد مال، چاہے وہ کسی کے پاس کرائے کی مد میں آ رہا ہے، نقد مال چاہے وہ کسی کے پاس منافع کی مد میں آ رہا ہے، پیسہ چاہے وہ اس کے پاس انویسٹمنٹ کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ کسی شخص نے انویسٹمنٹ کی تھی کسی پمپ اسٹیشن کے اندر، اور پمپ اسٹیشن کے اندر انویسٹمنٹ تھی اس کی 50 لاکھ روپے کی۔ ابھی وہ پمپ اسٹیشن بن گیا اور چلنا شروع ہو گیا، چلتے چلتے وہ پیک پہ چلا گیا۔ اب اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی ویلیو 1.5 کروڑ بن گئی۔ اب 1.5 کروڑ کی ویلیو پر زکوٰۃ فرض ہوگی، 50 لاکھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، کچھ لاک ڈاؤن کا چکر ہوا یا اس طرح ہوا، جس دکان میں اس نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہوگی۔ 50 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کیا تھا، اس کی ویلیو 30 لاکھ روپے ہوگی، تو 30 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی، یعنی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ قیمت خرید کے حوالے سے زکوٰۃ نہیں گنی جائے گی، قیمت فروخت کے حوالے سے گنی جائے۔ کسی کا میڈیکل سٹور ہے، کسی کا جنرل سٹور ہے، اب جنرل سٹور کے اندر اس نے جو مال خریدا ہوا ہے وہ ہول سیل کے اعتبار سے خریدا ہے، قیمت فروخت کیا ہوگی اس قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض کی جائے گی، میری قیمت خرید کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھ لیں
ہولان ہول اور اس کے مطابق چیزیں ہیں۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کے طریقے کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ سے جو چیز مائنس کی جاتی ہے، ڈیڈکٹ کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، وہ ہے قرض۔ جو میرے اوپر قرض ہے اس کو پہلے نکالوں گا اپنے کل مال میں سے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کی رقم نکالی جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سے نکالنے والا وہ مال ہے جو میرا خرچہ ہے۔ بطور مثال ایک بندے کے پاس 1.5 لاکھ روپے کیش ہے، 4 لاکھ روپے کا سونا ہے اور 10 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، اس کے پاس بنتے ہیں 20 لاکھ روپیہ، اور اس کے پاس تنخواہ آتی ہے 40,000 روپیہ، 50,000 روپیہ تنخواہ آتی ہے، اور اس کے بچے اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، وہ ملا کے بنتا ہے جناب 22 لاکھ روپیہ۔ 22 لاکھ روپیہ اب اس کے پاس آیا 10 رمضان کو یہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھا کہ اس کے نمبر 1 اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ اس کے اوپر قرضہ تھا 10 لاکھ روپیہ، اس 10 لاکھ کے قرضے کو منفی کیا جائے گا۔ اس کے بعد گھر کا سامان، منتھلی راشن کتنا ہوتا ہے؟ اب دیکھا جائے گا جی گروسری آتی ہے میری 30,000 کی گروسری آتی ہے، اور 10,000 بجلی کا بل آتا ہے عام روٹین میں، اور 2,000 گیس کا بل آتا ہے عام روٹین میں، تو اس کو بھی منفی کیا جائے گا اس سارے پیسے میں سے، اور اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، میری ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کے اندر میں ظاہر بات ہے قرضہ بھی لیتا ہوں، قرضہ بھی دیتا ہوں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں قرضہ لیتا ہوں تو اب وہ قرضہ ہوتا ہے کمپنی کے نام پر، تو اب سمجھ لیں کہ یہ جو قرضہ ہے اس قرضے کو منفی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ میں کمپنی کے لیے، اس کو کہتے ہیں تجارتی لون، بزنس لون کہتے ہیں جس کو۔ جو بزنس لون ہے، فیکٹری ہے اور فیکٹری مالکان ظاہر بات ہے وہ قرضے پہ مال اٹھاتے رہتے ہیں، سپر اسٹور کھولا ہوا ہے یا کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، ہول سیل ریٹیلر سے تعلقات ہیں، وہ جناب مال رکھتا ہے اور آپ مال اٹھاتے ہیں اور آپ مال بیچتے ہیں اور پھر آپس میں پیسے برابر کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو مال آپ کو دے رہا ہے، ادھار پہ دے رہا ہے، اس کو مائنس نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ جو آپ تجارتی لون لے رہے ہیں اس تجارتی لون کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ اگر تجارتی لون کو مائنس کرنا شروع کر دے تو پھر تو کوئی بھی زکوٰۃ والا رہے گا نہیں، بلکہ وہ سارے خود مستحق زکوٰۃ بن جائیں گے۔ یہ 50 کروڑ کا لون لیا ہوتا ہے اور فلاں کمپنی سے لون لیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو بزنس لون لیے جاتے ہیں ان کو منفی نہیں کیا جائے گا۔ جو ذاتی قرضے لیے جاتے ہیں ان ذاتی قرضوں کو، جیسے قرضہ لیا ہے گھر کا سامان لینے کے لیے، قرضہ لیا ہے کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے، بچی کی شادی کرنے کے لیے یا ولیمہ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، کسی آپریشن کے لیے قرضہ لیا تھا، تو اس نوعیت کے قرضے منفی کیے جائیں گے۔ تجارتی لون، تجارتی قرضے کو منفی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس میں اور بھی باریکیاں ہیں جو جس کے ساتھ پیش ہے علماء کرام سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 4 چیزیں میں نے ذکر کر دی، سونا ہے، چاندی ہے، نقد ہے اور مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، 50,000 اس دوست کو دیا ہوا ہے، 2 لاکھ روپے ادھر دیا ہوا ہے، 3 لاکھ روپے ادھر دیا ہوا ہے، اور یہ قرضہ مجھے ملنے کی توقع ہے کہ قرضہ مل جائے۔ ایک تو قرضہ ہے جو بیڈ ڈیٹ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں توقع ہی نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کو ایک طرف کر دیں۔ اس قرضے کے بارے میں اس قرضے کو ہٹا دیں، بقیہ وہ قرضہ جو میں نے دیا ہوا ہے مجھے 2 سال کے بعد ملے گا، 3 سال کے بعد ملے گا، 4 سال کے بعد ملے گا۔ سنار کو پیسے دیے تھے کہ یہ پیسے لے لیں آپ، میں ایڈوانس دے رہا ہوں آپ کو، اور 1.5 سال بعد بچی کی شادی ہے، ہمیں اتنا تولہ سونا چاہیے، تو یہ جو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کے عوض میں آپ کو سونا ملنا ہے۔ یا آپ نے کسی کو بھی قرضہ دیا کسی بھی سینیریو کے اندر، تو اس قرضے کو اس میں جمع کیا جائے گا، اور وہ قرضہ جو آپ نے اپنی ذات کے لیے لیا ہوا ہے اس قرضے کو منفی کیا جائے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئیں، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت، اور جو آپ نے قرضہ کسی کو دیا ہوا ہے اس کو جمع کریں، اور جو قرضہ آپ نے اپنی ذات کے لیا ہوا ہے اس کو منفی کریں۔ اس کے بعد وہ جو گھر کے راشن اور سامان کے لیے جو پیسے آپ نے رکھنے ہیں ان پیسوں کو بھی منفی کریں۔ تو یہ 2 قسم کی چیزیں منفی ہو گئیں اور 5 قسم کی چیزیں جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد جو عدد حاصل ہوتا ہے اس عدد کو 40 سے تقسیم کر دیں۔ تو
تو 40 سے تقسیم کرنے کے بعد جو عدد آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. 2.5% 40 ہی ہوتا ہے، یعنی 40 سے تقسیم کرنا، 2.5% سے ضرب دینا، یہ دونوں ایک ہی بات ہے. لیکن 40 سے تقسیم کرنے سے مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں یہی پریفر کرتا ہوں کہ 40 سے تقسیم کیا جائے. تو یہ زکوٰۃ نکالنے کا مکمل طریقہ ہے. اب زکوٰۃ دی کہاں پر جائے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے سامنے والے کو مالک بنانا، یعنی مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنانا یہ ضروری ہے. اگر نہیں بنایا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک بات، آپ نے زکوٰۃ کے لیے کسی شخص کو وکیل بنایا کہ جی فلاں میرے خاندان کے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، وہ مستحقین زکوٰۃ کو جانتے ہیں، تو آپ نے ان کے حوالے کر دی کہ بھئی آپ ادا کر دینا، تو بھی ان کے حوالے کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی. آپ نے زکوٰۃ مدرسے میں دی اور آپ نے کہا جی یہ آپ مستحقین زکوٰۃ تک پہنچا دیں، وہاں دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، اور جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مستحق ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس خود 1 لاکھ روپیہ ہے تو وہ خود صاحب نصاب ہے. اگر خود کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اگر آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی میں فریضہ یہ ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ کو دی جائے. مستحق کے زکوٰۃ تلاش کرنا پڑتا ہے. باہر گھومنے والے فقیروں کو زکوٰۃ کی رقم دے دینے سے علماء کرام کے زمانے میں متفقہ فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ عام طور پر یہ جو فقیر زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، عام طور پر یہ خود اتنے پیسوں کے مالک ہوتے ہیں کہ یہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ایسی بہت سے لوگ ماسیوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ماسی واقعتاً مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ وہ آپ کے قریب کی ہے، اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. چاہیے کی بات نہیں کر رہا، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ماسی کو ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے کام تھوڑا سا زیادہ کروا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ حرام کام کر لیا کہ اس کو زکوٰۃ دی اور پھر اس کے بعد ہاں ہم تمہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ واقعتاً مجھے کوئی صحیح مصرف ملا کہ میں یہاں پر زکوٰۃ دے سکتا ہوں. چاہیے گا کہ بندہ اس پہ احسان کرے کہ ہم نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے تو یہ ہم نے ایک بہت بڑا احسان کر دیا. یہ غلط ہے. یعنی عبادت اگر میں نے کی ہے تو جس کے ذریعے سے عبادت ہوئی ہے ہمیں مسجد کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مسجد کو ہمارا شکریہ آپ آئے ہیں ہمارے مسجد، آپ نے ہمارے اندر نماز پڑھی ہے. نہیں، بلکہ ہمیں مسجد کا تقدس احترام کرنا چاہیے. مسجد ہمارا احترام اور تقدس نہیں کرے گی. ایسے ہی جہاں آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کا تقدس ایک احترام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے پہلے مستحقین آپ کے خاندان کے لوگ ہیں. جو آپ کے خاندان کے مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ زکوٰۃ کے پہلے مستحق ہیں، جو واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس خود اتنے پیسے جمع ہیں، خود سونا ہے، چاندی ہے، خود اتنے پیسے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہیں. لیکن چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت بنی ہوتی ہے بس زکوٰۃ لے کے اس پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو بھئی خاص طور پہ ضرورت ہے ایسی چیز کی کہ واقعتاً مستحق ہو اور مستحق کو دیکھا جائے. اب بطور مثال خاندان کے ایسے لوگ ہیں، اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی آپ مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو ان کو برا لگے گا. یہ ایک جینون مسئلہ ہے، ان کو برا لگے گا. تو کسی اور ذریعے سے پتہ کر لیا جائے، وگرنہ ایسے اندازے سے زکوٰۃ دینے سے ہو سکتا ہے زکوٰۃ ادا نہ ہو. بلکہ زکوٰۃ ادائیگی سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. بقیہ خاندان کے لوگوں میں زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کے دوسرے پیسوں کے ذریعے، صدقے کے ذریعے سے بھی مدد کی جائے، کہ وہ خاندان کے لوگوں کا سب سے زیادہ اور پہلا حق ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کے ضروریات کا خیال رکھیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں نے صرف بنیادی باتیں ذکر کی. فروعی مسائل اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، بہت چیزیں ہیں اس کے اندر. یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کسی مدرسے ہی کو دی جائے،
اور نہ ہی میں یہاں کسی مدرسے کو نومینیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں کسی مدرسے کی نمائندگی کر رہا ہوں. مسئلے کو سمجھنے کے لیے بس اتنا بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے. یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا. اگر اس ادارے میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر شریعہ بورڈ ہے یا نہیں ہے. اگر شریعہ بورڈ ہے تو وہاں پر زکوٰۃ ادا کریں، وگرنہ شریعہ بورڈ نہیں ہے تو ایسی جگہوں پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی چاہیے. اور عین ممکن ہے کہ وہاں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہو. بہت سے ایسے ہمارے ملک میں ادارے کام کر رہے ہیں جو کہ لوگوں سے صدقات لیتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، بکرے بھی لیتے ہیں، اور بکروں اور عقیقے کے بکرے ذبح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. تو وہاں پر ادائیگی کرنے سے پہلے معلوم کر لیں کہ آپ کا شریعہ بورڈ ہے. ہمارے پاکستان کی ایک فاؤنڈیشن ہے بہت بڑی، تقریباً 26 ممالک میں کام کرتی ہے. ان کے کوئی کلوز بینک کے مینیجر ہیں اور اس طریقے سے ان کی کچھ چیزیں تھیں. تو انہوں نے مجھ سے، میری ویسی ان سے بات چیت ہوئی، مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے میں کوئی تحقیق کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی تمہارے جاننے والے لوگ ہیں تو تم ان سے کہہ دینا ہمارے یہاں پر، ہمارا یہ 26 ملکوں میں کام ہے، ہمارے بروشرز ہیں، تو یہاں پر زکوٰۃ دیا کریں، اپنے استعمال شدہ کپڑے دے دیا کریں، فلاں چیزیں جو ان کے چیزیں تھیں جو ڈونرز وغیرہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے اس کا تعارف کروایا. تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا شریعہ بورڈ ہے؟ کہا نہیں، ہمیں علماء سے چڑ ہے، ہم شریعہ بورڈ نہیں رکھتے. میں نے کہا پھر آپ اتنا بڑا ڈونیشن کا کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے؟ نہ آپ کا سب قسم کا آڈٹ ہوتا ہے، آپ کا زکوٰۃ کا آڈٹ ہونا ضروری ہے، صدقات کا آڈٹ ہونا ضروری ہے. آپ کسی کو گاڑی لے کے دے رہے ہیں، وہ حالانکہ وہ خود پیسے والا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی پہلے اس کے پاس کرولا ہے، اب اس کے پاس مرسیڈیز ہونی چاہیے، اب اس کے پاس یہ ہونی چاہیے، اور صاحب آپ ڈونیشن کے پیسوں سے لے کے دے رہے ہیں. یہ کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ کہ ساری دنیا ہمیں ڈونیشن کرتی ہے، ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے. اب شریعت کے مطابق ڈونیشن شریعت کے مطابق ہوتا ہے. ڈونیشن اپنی مرضی سے نہیں ہوتا کہ ہماری مرضی سے ہونا چاہیے، ہمارے دل میں یہ آ رہا ہے، ہمارے مشورے میں یہ بات طے ہوئی ہے. لہٰذا اس بات کو ایک بنیادی طور پہ سمجھ لیں کہ جو بڑے بڑے ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات بالکل دیں، لیکن دینے سے پہلے دیکھ لیں کہ ان کا کوئی شریعہ بورڈ ہے یا نہیں ہے. علماء کرام کی زیر نگرانی کام، جیسے کچھ کہتے جی ہماری تو اہل حدیث کا ہے، ہمارا دیوبندیوں کا، ہمارا بریلویوں کا. بریلوی دیوبندی کچھ بھی نہیں. دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ علماء کی سرپرستی ہے. اگر علماء کی سرپرستی ہے اور وہ زکوٰۃ اور خیرات کا آڈٹ وغیرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعتاً صحیح مصرف میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، تو ایسے اداروں کو پھر اس صورت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خیرات بھی دے سکتے ہیں، صدقات بھی دے سکتے ہیں. وگرنہ بہتر ہے کہ جو مدارس وغیرہ ہیں ان کو دی جائے، اپنے علاقے محلے میں دیکھا جائے کون مستحق ہیں. تقریباً ہر علاقے محلے میں کچھ بڑے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، تبلیغی حضرات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے بڑے حضرات ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ خاندان میں فلاں بندہ مستحق ہے. ان سے پوچھ لیا جائے اور وہاں زکوٰۃ ادا کی جائے، خود اپنے ہاتھ سے ادا کی جائے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی زکوٰۃ کے مسائل ہیں جس کے اندر تقریباً ساری باتیں، موٹی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.